अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एमक्यूएम के बल्दियाती इंतखाबात के बाइकाट के बाद वजीर आजम के एतमाद के वोट के हवाले से मुख्तलिफ तज्जिए सामने आ रहे हैं कि वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है, एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो सकती है या काबीना से अलग हो सकती है, तो फिर एमक्यूएम के वोट माइनस हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? वजीर आजम एतमाद का वोट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? वफाकी हुकूमत को खतरात हैं, खतरात नहीं हैं? मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद एमक्यूएम अगर हुकूमत से अलग हो जाती है तो वजीर आजम के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन नंबर गेम जो है कौमी असम्बली की, वो सामने जब आई है तो उसमें वजीर आजम को कोई खतरा नहीं है। वजीर आजम एतमाद का वोट अगर सदर ममलिकत उनको कहते हैं, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है, ऐलानात कर रही है, परवेज इलाही ने भी कहा है, पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी कहा है कि वजीर आजम को एतमाद का वोट लेना पड़ सकता है। तो क्या कामयाब हो जाएंगे? मैं नंबर गेम आपके साथ शेयर कर देता हूं, उसके बाद आप को अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर नंबर गेम है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। एमक्यूएम के टोटल 7 मेंबरान हैं। इस वक्त वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ के पास जो हिमायत हासिल है वो है 181 अरकान की, और चाहिए वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए 172, यानी 9 अरकान ज्यादा हैं। एमक्यूएम के 7 अरकान निकल भी जाएं, हुकूमत छोड़ भी दें, तो भी 2 अरकान वजीर आजम के पास ज्यादा हैं, यानी 174 हो जाएंगे। हाँ, ये होता है, खतरा होता है कि कोई नहीं आ पाता, कोई बीमार है, कोई मुल्क से बाहर है, इस तरह होता है। अमूमन होता है कि एक दो लोग नहीं भी आ सकते होते हैं। तो बहरहाल हुकूमत को ये यकीनी बनाना पड़ेगा कि अगर एमक्यूएम अलग हो जाती है तो अपने तमाम मेंबरान जो है उनकी हाजिरी को यकीनी बनाए। और पीटीआई, अच्छा, इसमें ब्रेकअप जो है 85 अरकान है, यानी 181 जो मैंने बताया कि वजीर आजम को एतमाद इस वक्त हिमायत हासिल है, 181 में से 85 है नून लीग के, 58 अरकान है पीपल्स पार्टी के, 15 है मुत्तहिदा मजलिस अमल के, जेयूआई और जमात इस्लामी। एमक्यूएम के हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के 7, बाप और बीएनपी मेंगल जो है, बीएनपी मेंगल, इनके 4 अरकान हैं। इसी तरह काफली के 2 हैं, चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, और एएनपी और जमहूरी वतन पार्टी का एक रुकन है। इसी तरह 4 जो हैं आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। तो ये टोटल इनकी तादाद बनती है 181। और जिस तरह बताया कि एमक्यूएम के 7 अरकान हैं, तो 7 181 में से निकल भी जाएं तो भी 174 अरकान वजीर आजम के साथ हैं। लेकिन उनकी हाजिरी ये यकीनी बनाना ये हुकूमत के लिए ज़रूर चैलेंज होगा, लेकिन तादाद इनके पास फिर भी पूरी है, और 2 अरकान ज़्यादा हैं एमक्यूएम के बगैर भी। हाँ, एमक्यूएम के साथ अगर कोई और जमात कोई गड़बड़ करती है तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। काफ लीग तो करेगी नहीं, चौधरी शुजात हुसैन, वो तो मुश्किल है, वो जरदारी साहब के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। बाप पार्टी जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ तो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, लेकिन बाकियों को जो संभालना पड़ेगा। इसी तरह बीएनपी मेंगल को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि बीएनपी मेंगल के भी रिजर्वेशन हुकूमत के हवाले से हैं, बलूचिस्तान के लोगों के हवाले से, हुकूक के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो बीएनपी मेंगल हुकूमत से फ़ायदा ले सकती है इसमें, या ब्लैकमेल कर सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, या अपने मुतालबात मनवा सकती है वोट, एतमाद का वोट देने के एवज, क्योंकि सियासत में गिव एंड टेक सारी जमातें कर रही होती हैं और गिव एंड टेक होता रहता है। अच्छा, पीटीआई के जो अरकान की तादाद है वो टोटल पीटीआई के जो हैं और इत्तेहादी उनके, ये हैं 150। पीटीआई, अच्छा, तहरीक इंसाफ
قومی اسمبلی کی 10 جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی وہ اس وقت خالی ہے. 150 میں سے 140 ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک نشست جو ہے جعفر خان لغاری جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، ان کی بھی خالی ہے. تو ان کے پاس 139 لوگ رہتے ہیں. یہ اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ہٹانے میں بھی کامیاب ہو جائے، فرض کریں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر مملکت کہتے ہیں وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کامیاب نہیں ہو پاتے فرض کریں، تو پی ٹی آئی کو پھر بھی فائدہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم یا حکومت پی ٹی آئی کی پھر بھی نہیں بنتی. ان کے 10 نشستیں ان کی خالی ہیں، اور یعنی جو استعفے دے دیے تھے انہوں نے، اور ایک جو ہے رکن. اچھا، اس میں حکومت نیا پلان بھی حکومت کا ڈسکس ہو رہا ہے. جو سامنے آ رہی ہیں خبریں کہ حکومت پی ٹی آئی کے مزید جو استعفے ہیں وہ منظور کرنے کا سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے مزید استعفے منظور کیے جائیں تاکہ کم از کم پی ٹی آئی کی تو حکومت نہ بنے. اگر ہماری حکومت گرائی جائے گی، یہ بالکل وہی عمران خان والا فارمولا کہ میں نہیں تو کوئی اور بھی نہیں. اگر میری حکومت نہیں ہے، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، تو کوئی اور بھی وزیر اعظم کسی کو بننے نہیں دوں گا، چلنے نہیں دوں گا. یہ عمران خان کی پالیسی وہی حکومت نے بھی شاید اپنانا چاہ رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت گرائی جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی بھی حکومت نہ بنے اور پھر الیکشن ہی ہو دوبارہ سے. کیونکہ نواز شریف کہہ چکے ہیں، نون لیگ کے بہت سارے رہنما کہہ چکے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت جنرل الیکشن میں جانے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. آصف علی زرداری اس لیے ہی لاہور پہنچے ہوئے ہیں، اور گزشتہ روز وہ لاہور پہنچے ہیں. وزیر اعظم سے ملاقات، چودھری شجاعت سے ملاقات آج ہونی ہے، اور ہو سکتا ہے جس وقت یہ ویلاگ آپ سن رہے ہوں اس وقت تک ہو چکی ہوں. بلاول بھٹو زرداری کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. تو پیپلز پارٹی اس کوشش میں ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ماحول نہ جائے. بلاول نے کل پریس کانفرنس جو کی تھی اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کوئی وقت سے پہلے یا کوئی وقت کے بعد یعنی ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے، مؤخر کرنا چاہ رہا ہے، 6 مہینے یا سال آگے کرنا چاہ رہا ہے الیکشن، تو بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے دونوں صورتوں میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی وقت پہ جو الیکشن ہونا ہے، اسمبلیاں مدت پوری کریں، فوراً الیکشن کرائے جائے، اس سے پہلے بھی نہ ہو اور اس کے بعد بھی نہ ہو، ڈیلے بھی نہ ہو. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. تو بہرحال پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ بھی شہباز شریف کے حوالے سے وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لینے میں شہباز شریف کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور شہباز شریف کو سرپرائز ملے گا. قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ دیں گے، جس طرح لاہور میں پنجاب میں ان کو سرپرائز نون لیگ کو دیا گیا ہے. اور لیکن میں نے فگر آپ کو اعداد و شمار آپ کو جو ہے وہ نمبر گیم قومی اسمبلی کی بتا دی ہے، اس میں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہو گیا ہوگا کہ وزیر اعظم کے پاس نمبر پورے ہیں. اچھا جی، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی گورنر پنجاب نے حمزہ شہباز کو خط لکھنا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ حمزہ شہباز وطن واپس آ گئے ہیں یا نہیں. آج رات عمران خان سے ملاقات کروں گا اور 3 نام جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے عمران خان سے ڈسکس کروں گا، فائنل کر کے گورنر کو بھجوا دوں گا، اور اسی طرح 3 نام گورنر جو ہیں حمزہ شہباز سے لیں گے. اچھا، اعتماد کا ووٹ لینے میں ہم سرپرائز دیں گے. عارف علوی صاحب جو ہیں جب وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے تو اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے تو انہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں بہت بڑا سرپرائز دیں گے. پرویز الہی سے پوچھا گیا جی الیکشن جو جنرل الیکشن ہوں گے، آئندہ عام انتخابات ہوں گے، آپ کس پلیٹ فارم سے لڑیں گے؟ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یا کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے؟ یہ سوال ہوا. صحافی نے پوچھا کہ جی بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے یا ٹریکٹر کے نشان پر؟
جس پہ پرویز لائی نے کہا کہ فی الحال آپ تھوڑا صبر کریں، یہ آپ کو وقت بتائے گا، فی الحال میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچھا جی، یہ بہرحال پرویز لائی کی میڈیا ٹاک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نون لیگ ایکسپوز ہو گئی ہے، اور نون لیگ جس طرح پنجاب میں یقینی طور پر نون لیگ کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، نون لیگ کے ورکر کا مورال ڈاؤن ہوا ہے، کیونکہ نون لیگ کو شکست ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پس پردہ کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر نون لیگ کی شکست ہے یہ۔ پس پردہ اس لیے کوئی اور کہانی میں سوچ رہا ہوں اس پہ کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پی ڈی ایم نے لائٹ لیا پنجاب کی صورتحال کو، ایسا مجھے لگ نہیں رہا کہ اتنا لائٹ لینا چاہیے تھا۔ آصف علی زرداری کراچی چلے گئے، مولانا فضل الرحمان بیمار تھے، اور کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، سر جوڑ کر بیٹھے نہیں پی ڈی ایم کے رہنما آپس میں، تو پنجاب کو بالکل لائٹ لیا گیا۔ تو لائٹ لینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پلاننگ یہی ہو کہ جی چھوڑ دو، رہنے دو، اسمبلی توڑ دیں اور اپنی حکومت ختم کریں گے۔ اپنی حکومت ختم کریں گے تو نقصان کس کا، فائدہ کس کا، یہ آنے والے 2-4 دن میں، ہفتے 10 دن میں صورتحال کلیئر ہوگی کہ نون لیگ کا نقصان ہوا ہے یا پی ٹی آئی نے اپنا نقصان کیا ہے۔ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کا پروٹوکول، عیاشی، سیکیورٹی یہ چلی گئی، ختم ہو گئی، اب کون دے گا؟ 2 صوبائی حکومتیں تھی، دونوں ختم ہو گئی، اب کیا مظفر آباد میں، آزاد کشمیر میں جا کے بیٹھیں گے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اسمبلیاں توڑنا اور وقت سے پہلے الیکشن کرانے میں نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہوا ہے یا ہوگا۔ اتنا شاید پی ٹی آئی کا شاید نقصان نہ ہو، لیکن حسن اقبال اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جی ہم فائدے میں ہیں اور پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نقصان کس کا ہوا ہے اور فائدہ کس کا ہوا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔